أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اور ناظرین، ماقبل کے سبق میں ہم نے جن باتوں کو پڑھا ہے ان میں سے چند باتیں یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی کچھ نشانیاں بیان کی جن کو اللہ تعالیٰ نے فاسقین سے تعبیر کیا گیا۔ ان کی نشانیاں کچھ صفات بیان کیے گئے۔ ان صفات میں سے سب سے پہلی صفت یہ کہی تھی کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور دوسری صفت جو اس میں بیان پہلے سبق میں بیان ہوئی تھی وہ یہ کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم فرمایا ہے وہ لوگ ان رشتوں کو توڑتے ہیں۔ یہ دوسری صفت تھی کفار کی۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی تھی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اصل بات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے پیغمبر ہی کے احکام نافذ ہیں۔ لہذا جو بندہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں منمانی کرے اور اللہ کے احکام کو توڑے، چاہے ان احکام کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا حقوق العباد کے ساتھ ہو، جو بندہ حقوق اللہ توڑتا ہے یا حقوق العباد توڑتا ہے، چونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے مقصد کے خلاف ہے، اس لیے ان کو فاسقین کہا۔ لہذا جو پہلی علامات کہی گئی ہے، صفات کہی گئی ہیں ان کفار کی، ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ یہ وہ صفت ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے۔ اور دوسری صفت فرمائی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، یہ وہ کفار وہ ایسے ہیں جو رشتوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جس رشتے کے ساتھ قائم رہنے کا حکم دیا ہے، جس رشتے کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہ لوگ اس رشتے کو، اس حکم کو توڑتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو دوسری صفت ہے اس کا تعلق جو ہے حقوق العباد کے ساتھ۔ لہذا اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں اگر حقوق اللہ توڑے جائے، حقوق العباد توڑے جائے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے مقصد کے خلاف ہے۔ لہذا جو چیز مقصد کے خلاف ہوتی ہے وہ فساد کرنے والی ہوتی ہے، فساد برپا کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد توڑتے ہیں وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور جو زمین میں فساد مچاتا ہے اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک حاکمانہ طور پر کیسا انداز نبھایا ہے، کیسا انداز اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، قرآن پاک کا یہ انداز ہے، جب بھی اپنے بندوں کے اوپر کوئی حکم ڈالتا ہے تو سیدھا ہی حکم نہیں تھامتے، بلکہ ابتدا میں حکم سے پہلے لوگوں کو اس حکم کی طرف مائل کرنا ہے، لوگوں کو قرآن پاک کی طرف مائل کرنا ہے، اپنی حقیقت کو یاد دلانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور جو ہے رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، یہی فسادی ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کو کہا کہ دیکھو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اس اللہ کی کیسے تکفیر کرتے ہو، اس اللہ کا کیسا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا،
جس نے تمہیں، یعنی یہ چیز تو دیکھو، تم مردار تھے، تم بالکل میت تھے، تم جاندار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جاندار بنایا۔ اس چیز کو تو دیکھو، جو ذات پیدا کرنے والی ہو تو عقل کا تقاضا یہی ہے، دل کا تقاضا یہی ہے، جو ذات اتنی بڑی ہو، جس نے تمہیں جو ہے پیدا کیا، دوبارہ موت دے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، جس نے تمہاری یہ جو زندگی کی یہ حرکات تمہارے کر رہا ہے، لہٰذا تمہیں یہ بات سوچنی تھی کہ ہمیں اس کے احکام کو نہیں توڑنا، ہمیں حقوق اللہ نہیں توڑنے دے، ہمیں حقوق العباد نہیں توڑنے دے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو کفر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم تو مردار تھے، تم تو جاندار نہیں تھے، تو فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں جو ہے موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں جو ہے لوٹ کر جائیں۔ یہاں مفسرین کرام عموماً یہ فرماتے ہیں، یہاں ثم فاحیاکم جو ہے، یہاں سے مراد زندگی کی ابتدا ہے۔ انسان کی زندگی کی ابتدا کیا ہے؟ ابتدا میں انسان جب مادر رحمی میں، ماں کے پیٹ میں جب بچہ پلتا ہے تو ابتدا میں 40 دن وہ وہی نطفہ رہتا ہے، 40 دن۔ ہر 40 دن کے بعد اس نطفے کو جو ہے تبدیلی ہوتی ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا چلہ جو آتا ہے اس میں وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد 40 دن ہو گئے تو تیسرے 40 دن میں وہ خون گوشت بن جاتا ہے، تیسرا ہو گیا ختم۔ جب چوتھا آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس گوشت کی ہڈیاں بن جاتی ہیں، انسانی جثہ بنتا ہے، پھر ان ہڈیوں کے اوپر جو ہے گوشت آتا ہے۔ اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ 4 مہینے تک یہ بچہ انسان جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے 4 مہینے کے اندر پورا جثہ بن جاتا ہے، اور 4 ماہ کے بعد اس بچے کو وہاں ماں کے رحم کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اور وہ انسان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، تم زندہ نہیں تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، اور زندہ کیا، ایسی زندگی دی۔ یہاں تو انسان جب کسی کمرے میں رہتا ہے تو ضرور سوچتا ہے کہیں ہوا اندر آئے تاکہ جان لے سکے، ہوا سانس لے سکے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے پالا؟ ماں کے پیٹ کے اندر ہوا کا کیا انتظام کیا ہوگا، ہماری رزق کا کیا انتظام کیا ہوگا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں کی حیض کی اس پائپ کو ہماری ناف کے ساتھ ملا دیا، اور وہاں سے جو ہے معدے کے اندر وہ پوچھتا ہے، رزق پوچھتا ہے اور پلتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، ہلتا بھی ہے، دائیں بھی پھیرتا ہے، بائیں بھی پھیرتا ہے، سانسیں بھی لیتا ہے، سب کچھ لیتا ہے ایک چھوٹی سی پیٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو جس ذات نے تمہیں وہاں پیدا کیا اس ذات کو تمہیں بلانا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں دوبارہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور سنو اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے تمہیں زندہ کیا بس دنیا میں ہی ختم ہو جاؤ گے اور تمہیں پوچھنی ہوگی، نہیں، تمہیں اسی خدا کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور جب تمہیں اسی خدا کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو تمہیں اللہ کے عہد کو توڑنا نہیں، تمہیں حقوق العباد کو توڑنا نہیں تھا، تمہیں حقوق اللہ کو توڑنا نہیں تھا، تمہیں زمین میں فساد برپا نہیں کرنا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم سے قبر والی زندگی مراد ہے، دنیائی زندگی نہیں بلکہ قبر والی زندگی۔ کیسے؟ کہتے ہیں انسان جب اللہ تعالیٰ جب موت دیتا ہے انسان کو تو فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھی، فَأَحْيَاكُمْ، پھر میں نے تمہیں زندہ کیا۔ امام راضی فرماتے ہیں جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو جو ہی دفنا دیتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس سوال کرنے، لہٰذا روح اس کو
دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے اور سوال کرتے ہیں بتا مان رب کا، تیرا رب کون ہے، ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے، وہ جو پیغمبر دنیا میں ہم نے بھیجا تھا اس کے ساتھ تیرا تعلق کیسا ہے۔ لہٰذا فرماتے امام راضی یہاں فاحیاکم سے مراد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی میں دوبارہ زندہ، وہاں قبر میں دوبارہ زندہ کر دیا، اور ثم یمیتکم، پھر جب سوال دے دیتا ہے، جوابات دے دیتا ہے، اس کے بعد اگر نیک ہوگا تو اس کی روح کو جو ہے آسائشیں پہنچتے رہیں گے، اگر بد ہوگا تو اس کو تکلیفیں پہنچتے رہیں گے، اور ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، اسی کی طرف میں سب کو جو ہے لوٹ کر جانا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انداز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ تو کہا کہ کافر وہ ہے، کافر جو ہے اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں، لیکن پھر ناصحانہ طور پر فرمایا دیکھو تمہیں ایسے پروردگار کو چھوڑنا، اس کے حقوق کو تمہیں توڑنا نہیں تھا جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں دوبارہ جو ہے زندہ کرے گا، اور یہ بات چھوڑو تمہیں تو اس بات پر خود بھی یقین ہے ہمیں اسی کے پاس دوبارہ جانا ہے، ایسے پروردگار کا تمہیں انکار نہیں کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں آگے جو دوسری والی آیت ہے والذی، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ انعامات کا ذکر فرماتے ہیں، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات تو ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے، سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے۔ ایک نافہم انسان جس کو یہ بات سمجھ نہ آئے وہ کہتا ہے جے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ سب کچھ تم نے یہ جو ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے، تو سانپ کو ہمارے کس فائدے کے لیے پیدا کیا؟ مفسرین نے بڑے فوائد لکھے ہیں سانپ کے، وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، لیکن ایک ایسا فائدہ میں آپ کو بتاؤں گا جس فائدے سے انسان بنتا ہے۔ جو انسان برا ہوتا ہے جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے جو برا ہوتا ہے تو اس کو قبر میں 99 ازدے آتے ہیں۔ کتنے؟ 99 ازدے۔ ان کا زہر اتنا ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر ان ازدہوں میں سے، ان سانپوں میں سے ایک سانپ دنیا کے اندر خالص سانس لے یعنی صرف شائع ہوتا رہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو دنیا کا سبزار ہے سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے اور قیامت کی صبح تک اس زمین پر کچھ نہیں ہوگا، اتنے خطرناک ان کا زہر۔ اب یہ بات ہمیں کیسے سمجھ آتی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سانپ بھیجا، اس کا زہر تھوڑا سا ہے اور اتنا زہر ہے کہ اگر کسی کو جو ہے ڈھک دیتا ہے وہ سوچتا ہے میری موت اور حیات کی کشمکش۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو بھیجا تاکہ انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جہنم کا سانپ کتنا خطرناک ہے، تاکہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے قبر میں جو بڑا اژدہا ہوگا یہ تو دنیاوی سانپ ہے جس کا زہر اتنا ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے، وہ جو قبر والا اژدہا ہوگا اس کا زہر کتنا خطرناک ہے۔ اب اس بات کا اندازہ ہمیں اس سے ہوتا ہے جب ہم نے دنیاوی سانپ کو دیکھا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک فائدہ ہے جس سے انسان بنتا ہے، میں نے عرض کیا تھا یہ ایک وہ فائدہ ہے جس سے انسان بنتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ تمام تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، اور پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، سو ان کو برابر درست کر کے 7 آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اب زمین اور زمین کے اندر کی چیزیں ساری کی ساری ہماری ہیں، آسمان اور آسمان کے اندر کی چیزیں ساری کی ساری ہماری ہیں۔ آسمان کا اندازہ کرے کتنا بڑا آسمان، کتنی بڑی چھت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کوئی ستون نہیں۔ ہمارا گھر چھوٹا سا ہو ہم اس کے اندر جو ہے 20-30 جو ہے ستون لگاتے ہیں، بھائی خطرہ ہے گرنے کا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت ایسی ہے، یہ آسمان اتنا بڑا ہے ہماری نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، یہ بغیر ستون کے۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھت بنایا، اس سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے رزق کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ تمام نظام اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے پیدا کیا، اور ایک انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ ایک انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بہرحال ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، اور وہ تو سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اللہ کے عہد کو توڑوں، اللہ کو معلوم نہ ہو، ایسا نہیں میں اللہ کے رزق کو کھاتا ہوں لیکن اس کی بات نہ مانوں، اس کے پیغمبر کے احکامات کو نہ مانوں، اس کو معلوم نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ ہمارے دلوں کے راز، دل کے اندر جو باتیں کھڑکتی ہیں، اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ آگے ایک دوسری بحث ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی قرآن پاک کا فہم سمجھ عطا فرمائے۔